الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى في مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى في مقام آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہ جانے کتنے لوگ اب ہیں لیکن رمضان آنے سے پہلے اللہ نہ کرے وہ اس دنیا سے فوت ہو جائیں، تو ان کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو بڑھائے اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچائے، چاہے رمضان شروع ہونے کے فوراً بعد وفات ہو جائے. لیکن یہ دعا کریں، دعا نہیں کریں گے تو کیسا؟ بہت سارے لوگ 10-15 دن پہلے تھے ہمارے سامنے تھے لیکن آج نہیں ہیں. بہت سارے لوگ 6 مہینے پہلے 1 مہینہ پہلے تھے لیکن آج نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اس لیے میں بارہا ایک دعا بتاتا ہوں کہ آدمی اس دعا کو کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کو کرتے رہیں اور رمضان مبارک کی تیاری کریں. تو رمضان مبارک کی آدمی تیاری کیسے کرے؟ کہ ابھی سے اپنے اوقات کو خالی کرے. کہ اگر آدمی اب 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام والے سے بول دے کہ میں اب 8 گھنٹے کام کروں گا. اور ہمارے پاس 11 مہینے ہیں تو ان 11 مہینوں میں کام کرے. 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فارغ کرے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو میں رمضان مبارک کی تیاری کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بتاؤں گا. تو یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے صحابہ کی وفات ہوئی اور صحابہ کا تذکرہ کرتے رہنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جب ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی. کیونکہ جب صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتیں نازل فرماتے ہیں جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات اسی مہینے میں ہوئی ہے، شعبان کے مہینے میں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال حضور کی خدمت کی. یعنی بہت سارے صحابہ نے حضور کی خدمت کی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ واحد صحابی ایسے ہیں کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی الگ نہیں ہوئے. اور بہت سارے صحابہ نے خدمت کی ایسا نہیں، بلکہ وہ صحابہ تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، جنگ میں چلے جاتے تھے، شادی ہو جاتی تھی تو بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے تھے. تو فرماتی تھی کہ میں دین کو جو بڑا نہیں اس دین سے بگڑے گا نہیں، اس دین
ہو گیا تو یہ ایمان نہیں لایا. تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا سب کو کہ حضور جو ہے وہ مکے سے مدینہ آنے والے ہیں. تو ان کی والدہ کیا کرتی ہے، ام سلیم کو روزانہ کھانا جو ہے اپنا صبح سے شام تک کھانا جو ان کو دے گی پریپیئر کر کے، اور ان کو مدینے کی راستوں پر گلے میں بٹھا دیتی ہے. تم وہاں جاؤ اور تم وہاں رسول اللہ کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے رسول اللہ آ جائے. وہ زمانہ فون کا تو نہیں تھا بھائی، ہم آؤ، فون کا تو نہیں تھا وہ زمانہ. تب وہ زمانہ جو ہے ویسا معلوم ہو جائے تو جو انتظار کرنا پڑتا تھا، نہ جانے کب آئیں گے. مدینہ والوں نے بہت دن تک انتظار کیا حضور کا. تو اسی انتظار کرنے والوں میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر، جو ان کے 10 سال 8 سال کے جو بچے تھے دوست سب کو لے آتے تھے اور مدینے سے باہر جا کر انتظار فرماتے تھے کہ اب حضور آئیں گے. تو ابھی ہم شام کو آتے تھے، امی سے پوچھتے تھے آپ سب انتظار تو کرتے ہیں کیونکہ پہچان نہیں کیا جانتے نہیں تھے. تو امی سے کہا انتظار تو کرتے ہیں لیکن انتظار سے ہمیں ملے گا کیا. تو ام سلیم نے فرمایا کہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، ان کا دیدار کریں گے تو ان کا دیدار کرنا ہمیں عبادت ہے. جو ان کا ایک مرتبہ دیدار کرے گا ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جو حفاظت فرمائے کہ جہنم کی آگ کو چھو بھی نہیں سکتے. تو اب اس شوق میں روزانہ جاتے ہیں، حضور کا انتظار کرتے ہیں. تو انتظار کرتے کرتے اتنے سبب حضور آ گئے. اب جب حضور آ گئے تو تمام جو صحابہ تھے صحابہ تھی تو وہ جب حضور کے آنے کے بعد حضور کو تحفے دے رہے تھے. کوئی کھجور دیتا، کوئی پانی دیتا، کسی کے پاس کوئی اونٹ ہے تو اونٹ دیتا، بکری تو بکری دیتا، دو پائے تو پائے دیتا. لیکن یہ بہت غریب تھی، لیکن دوسرا بہت غریب تھی. اب انہوں نے سوچا میں حضور کو کیا دوں، میرے پاس تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں، میں حضور کو کیا دوں. اب انہوں نے کافی سوچا کیا کرنا کیا کرنا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا، انس کو دیا اور حضور کے پاس چلے گئے کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس یہ بیٹا ہے، یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں، آج سے آپ کا ہے، آج سے آپ کا بیٹا ہے. لیکن اپنے بیٹے کو تحفے میں دے دیا. کیا ماجی تو حضور پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. یہاں 10 روپے دیتے ہوئے آدمی کا دل کر کے باہر آ جاتا ہے کسی کی مدد کرتے ہوئے. اور حضور نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہاں علماء سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو دیتا کیا. تو یہاں حضور کو اپنے بیٹا ہی دے دیا کہ حضرت صبح میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک بیٹا ہے، بس یہی آپ کی خدمت کرے گا اور یہ آپ کے لیے وقت ہو گئی، آپ کا ہے. تو انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. اب ان کی ماں ادھر بیوہ ہو گئی، بیوہ ہے. تو اس وقت ایک مالدار آدمی تھا ابو طلحہ. ابو طلحہ بہت مالدار آدمی تھا لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور جو ام سلیم کی حضرت کی والدہ ہے بہت خوبصورت تھی. تو انہوں نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. اب یہ تو مسلمان ہے لیکن ابو طلحہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا. تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی تو کر لے سکتی تھی آپ سے، لیکن میں شادی کر نہیں سکتی آپ سے کیونکہ میں مسلمان ہوں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ اگر جواب دیں تو میں شادی کروں گا، میں شادی نہیں کروں گی. تو اس نے کہا میں تجھے ترازو کا ترازو، اس ترازو میں ایک طرف میں بٹھاؤں گا، ایک طرف سونا رکھوں گا، میں سونے میں دوں گا. مہر جو ہے اس نے کہا کہ میں مہر جو ادا کروں گا تمہارا، وہ تمہیں تمہارے غسل کے برابر مہر ادا کروں گا سونا، تو تم مجھ سے شادی کرو. کتنا مالا ہوگا. تو ایسے آدمی کا معلوم ہو جائے کہ 10 روپے کسی کی بات کو بھاگ کے دے دیتے. شرابی ہے تو اگر شرابی ہے چھوٹے کا شراب پیسہ ہے نا، اگر انہوں نے سٹا چوا کے کچھ بھی کام کرتا ٹھیک ہے لیے. لیکن اب اگر بچوں کو کیا معلوم ہو جائے کہ ہمارا گھر میں رشتہ ایسا ہے اور مالدار ہے تو کیا سوچا ہے میں چھوڑنے کے بعد شادی کر دوں. تو ادھر یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ میں شادی کروں، شادی کے بعد کرنا پڑے گا نہیں. تو مجھے پیسے سونے میں توڑ سکتے ہو لیکن تم نے کرنا نہیں پڑا تو میں شادی نہیں کروں گی. اللہ حیران ہو گئے. تو اس کو سمجھ میں آیا کہ تو اس نے پوچھا کسی طرح سے پوچھا ہے تو پھر مہر میں کیا لینا چاہتی ہوں، مہر میں کیا لینا چاہتی ہوں. کہا میرا مہر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو، بس یہی ہے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. رسول اللہ کے پاس گئے تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا مہر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو. تو یہ واحد عورت ہے کہ جن کا مہر یہ ہوگا کہ کلمہ، شوہر کلمہ پڑھے بس یہی مہر ہے. کلمہ مہر نہیں ہوتا ہے اب کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت کے لیے حضور نے اجازت دی. حضور نے ایسے بہت سارے صحابہ کے چند چیزوں کی اجازت دی تھی. تو حضور نے اجازت دی کہ ان کا مہر ہے کہ کلمہ پڑھ لو. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، شادی ہو گئی. شادی اس طرح ہوئی حضور سامنے صحابہ بھی ابوبکر بھی عمر بھی، لیکن حضور نے انس کو فرمایا کہ انس کو تم اللہ کا نکاح کرو. تو یہ واحد عورت ہے کہ جن کا نکاح خود بیٹے نے پڑھایا. بیٹا 10 سال کا ہے تو بیٹا نکاح پڑھا. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو بیٹے نے نکاح پڑھایا.
یہ وہ واحد دو چیزیں ہیں، واحد صحابیہ وہ ہیں کہ جن کا بہن شوہر کا ایمان لانا ہوا، دوسرا بیٹے نے ان کا جو ہے نکاح پڑھایا. تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی خدمت کرتے 10 سال حضور کی خدمت کی. تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ تم نے رسول اللہ کی خدمت 10 سال کیا ہے، کیا کبھی رسول اللہ نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ ابھی قریب نے کبھی تمہیں ڈانٹا ہے 10 سال کے اندر؟ تو وہ فرماتے تھے انس کہ مجھے رسول اللہ نے کبھی نہ ڈانٹا ہے، نہ کبھی مجھے برا بھلا کہا، نہ کبھی مجھے جھڑکا، حالانکہ مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کبھی نوبت بھی نہیں آئی ہے؟ نوبت تو کبھی آئی ہوئی نہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ حضور مجھ کو ڈانٹ سکتے تھے، لیکن اس موقع پر حضور نے مجھے نہیں ڈانٹا. وہ کیا موقع تھا؟ دیکھو اب تو ہمارے گھر میں فریج ہے، یہ تو واٹر کولر ہے، فریج ہے، بہت سارے انتظامات ہیں ٹھنڈے پانی کے. تو اس وقت میں ہر دیش کی مٹی ایسی نہیں تھی، کچھ ملک کی مٹی ایسی تھی جو مٹی پانی کو ٹھنڈا کرتی تھی. تو اس وقت شاید غالباً کو ایران کی مٹی تھی، تو ایران کی مٹی سے گھڑا بناتے تھے تو وہ گھڑا پانی کو ٹھنڈا کرتا تھا. عرب کی مٹی جو ہے نا وہ ریتی کی مٹی ہے، عرب کی مٹی سے چیز مٹی نہیں ہے. آپ جائیں گے اللہ آپ کو جائے تو آپ کو معلوم ہو وہاں کی مٹی وہ ریتی کی مٹی ہے. تو ایران سے ایک صحابی آئے کہ وہاں سے حضور کے لیے گھڑا لے کر آئے. تو اس گھڑے میں پانی رکھتے تھے تو پانی ٹھنڈا ہوتا، پانی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ اب دوبارہ آنے کے لیے تو بڑا مشکل ہے نا، ویسا نہیں، ویسا سمجھا جیسا کہ یہاں سے امریکہ سے آپ کیا امریکہ کو جاتے رہے. تو ویسے ایران سے آئے تھے تو گھڑا رکھا ہوا تھا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تو 10 سال کے تو اس کے بعد میں جائے تو بھی گھومنے سے ٹچ ہو وہ نہیں جو ہے اس کو ٹچ ہو نیچے گر گیا، گھڑا توڑ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی کوئی بیوی تھی تو انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم کس طرح چلے ہو کہ تم نے جو ہے گرا کر اس کو توڑ دیا. تو حضور فوراً حضور نے اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ تم ان کو ڈانٹے کہ رسول اللہ دیکھ رہی ہے کہ اس کھڑا پڑ جائے. تو حضور نے دیکھو کیا چیز اللہ فرمایا، کاش یہ جو ہمارے سمجھ میں آ جائے. تو حضور نے فرمایا تم یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اس گھڑے کی عمر اتنی ہی، تم یہ سوچو کہ اس گھڑے کی عمر اتنی ہی، آج اس کو ٹوٹنا تھا، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے ٹوٹا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے ٹوٹا تھا. تو اب اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں ہے کہ اس کی عمر اتنی. آج ہمارے گھروں میں ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اگر ان سے کوئی نقصان ہو جائے تو آج ہم یہ سوچیں کہ بھائی اس چیز کی عمر اتنی ہی تھی، ٹوٹ گئی ختم، تو مسئلہ اور لڑائی ایک منٹ میں ختم ہو جائے گی. اب اگر ٹوٹ گیا میں مہینے کے ساتھ میں لڑائی کی اور میں بہت بڑی کائی کو ٹوٹ رہی پھر تو لڑائی بڑھ جائے. تو ہمیشہ گھر میں چاہیے کہ میں ٹوٹ گئی تو یہ سوچے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی، وہ بھی خوش ہو جائے. تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ اس کی عمر اتنی ہی بات کو چھوڑ دو. جہاں ایک نوبت ایسی آئی تھی کہ حضور ڈانٹ سکتے تھے لیکن حضور نے ڈانٹا نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا حضور نے. تو ان کی جو والدہ ہیں جب حضور کی آخری عمر آئی تو ان کی والدہ کافی دن جب وہ 8 سال تک کرتے ہوئے ہو گئے تو ان کی والدہ جو ہے حضور کے پاس مسئلہ لے گئی. فرمایا کہ رسول اللہ آپ کی زندگی میں خدمت تو کی ہے لیکن ہم یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے کچھ دعا کریں، ان کو کچھ دعا دیں. تو حضور نے ان کو 4 دعائیں دی. کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں. حضور کی دعا کیا چیز دعائیں؟ حضور نے دعا کی اللہ ان کے مال میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے، ان کے عمر میں برکت دے اور قیامت کے دن کو جنت میں داخل کر دے. حضور نے یہ دعائیں دی. اب یہ دعا کا سلا کیا ہوا؟ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ ان کے مال میں برکت دے. تو ان کا مال اتنا ہوا کہ ان کے پاس کھجور کا باغ تھا. اس کھجور کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتے تھے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا نہیں. کھجور کے باغ میں ایک سال میں کھجور لگ جاتا بہت بڑی بات ہے، ورنہ ایک سال میں نہیں لگتے. تو ان کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتے تھے اور وہ کھجور میں سے ایسی خوشبو آتی تھی جب وہ ٹوٹتی تو پورے مدینے سے وہ خوشبو مل جاتی تھی. اب 2 چیزیں ادھر ہیں، ایک ادھر ایسا جس کو لگایا تو 24 گھنٹے خوشبو آ رہی، ایک ادھر ایسا ہے تو لگانے خوشبو سے کس کو بولے لیتے اس کی خوشبو آ رہی. تو مدینے کے پورے چاروں مشہور ہو گئے. ان کا باغ ایسا ہے کہ اس میں سے جب کھجوریں ٹوٹتی ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو لوگوں نے تھوڑا تھا ان کی کھجوروں کو خریدنا شروع کیا. اب ان کی کھجوروں کو اتنا خریدا جانا چاہیے کہ آدمی کا جب مال سیل ہوتا تو آٹومیٹکلی مال ہو جاتا نا. تو 6 مہینے میں کھجور آ رہے. تو حضور کی یہ دعا ہو کہ 6 مہینے میں کھجور آ رہے اور کھجور میں سے خوشبو آ رہی. یہ مال میں برکت ہوئی. اور ان کے گھر میں گھر کے اندر ایک سونے کا بڑا پتھر تھا. انہوں نے ایک جگہ اپنے باغ میں کے لیے پہاڑ ہوتا تو پہاڑ سے سونا نکلا تو اس کو اٹھا
ڈال رہے ہیں بھارا اس سے توڑتے کیا بولتے ہیں سمبل لے کے آؤ اندر سے سونا توڑ کے لاؤ. کیونکہ بچے اندر جاتے تھے تو سمبل سے سونا توڑتے تھے تو سونا توڑ کے لاتے تھے. اتنی مال میں برکت ہوئی تو ہے مال. دوسری بات کیا ہے کہ اولاد میں برکت ہے. اولاد میں برکت کسی اتنی ہوئی کہ ان کے 120 بچے ان کے سامنے موجود تھے اور 40 بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. 40 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور 120 پوتے پوتے نانا سے نوازی کے سامنے موجود تھے. تو یہ اللہ یہ حضور کی دعائیں ہیں. اور تیسری دعا کیا ہے کہ عمر میں برکت ہے اور ان کی عمر 103 سال کی ہے. یہ 103 سال کے ہو گئے وفات ہوئی. 93 دن کی وفات ہے. 93 ہجری دن کی وفات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے 82 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی. حضور کے 11 ہجری کو 93 میں سے 11 نکلے 82 سے 82 سال حضور کے وفات ہونے کے بعد یہ زندہ ہے 82 سال کا. تو اتنی عمر ہوئی 130 سال. اولاد بھی اتنی مال بھی اتنا. اب یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے میری چیزوں دعائیں قبول کر دی. اللہ نے میرے مال بھی اتنا ہے اولاد بھی اتنی ہے میری عمر بھی بہت ہو گئی. اب مجھے ایک دعا کا انتظار ہے. جب میری اتنی دعا قبول ہو گئی میری تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری چوتھی دعا بھی قبول فرمائیں گے. وہ دعا کیا ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. ان کو جنت میں داخل فرمانے یہ دعا ہے. تو ایک مرتبہ میں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے کیا؟ تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ قیامت کی تیاری کی بات تو ایسی ہے کہ میرے پاس کوئی نیک عمل تو زیادہ نہیں ہے لیکن میں نمازیں 5 وقت کی پابندی سے پڑھتا ہوں, تہجد کے بعد پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, لیکن میں حضور سے اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو واقعی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں ضرور داخل فرما لیں گے. تو اس وقت جو میں باہر حدیث بتاتا ہوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا حدیث فرمائی وہ معاملہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. صحابی نے اب یہ انس رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ حدیث جو ہے بہت انس رضی اللہ عنہ سے بنی ہے. تو ان صحابی نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, بھلے ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں لیکن ہم محبت ضرور کرتے ہیں. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ جو آج دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. آج ہمارے والد کیسے سلمان خان کے جیسے, آج ہمارے لباس کا دوسرا جیسا ہے. تو آدمی اپنے اوپر خود یقین کر سکتا ہے, اپنے اوپر خود غور کر سکتا ہے میں کس کی طرح رہ رہا ہوں. میں نے داڑھی بھی رکھی ہے تو میں نے کس کی محبت میں رکھی ہے؟ حضور کی محبت میں نہیں. حضور کی محبت میں جو داڑھی رہتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک آدمی جیسی رہ جائے, لیکن جو اسٹائل سے جو کرنا یہ حضور کی محبت میں نہیں ہے. یہ تمہیں پتا ہے کس کی محبت میں. تو ہمارے پاس جب جیسے آپ کے ہاتھ تو چار طرف سے بالکل ہے تو یہ حضور کی محبت میں ہے. ہمارے پاس کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے کہیں سے جیسے ہے تو یہ حضور کی محبت میں پال نہیں. تو آدمی خود اپنے اوپر غور کر سکتا ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں. تو ان کے جو بال تھے نا بڑے بڑے لمبے بال تھے, تو انہوں نے بال بڑے لمبے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالوں کا سب پکڑتے ہیں, کبھی کبھی ہاتھ لگاتے تھے, ایسا کرتے تھے بالوں میں کیونکہ بچے بھی کھاتے تھے. تو انہوں نے اپنے والدہ سے کہا حضور کی وفات کے بعد والدہ سے کہا کہ میں اپنے بالوں کو کٹانا چاہتا ہوں. تو والدہ نے مسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بالوں کو نہ کٹاؤ. کیوں نے کہا کہ ان بالوں کو حضور نے پکڑا ہے. اب جن مبارک بالوں پر حضور کے مبارک بال ہے تو بال بھی مبارک ہو گئے, اس لیے تم بال نہیں کٹاؤ کہ انہوں نے حضور کی بال نہیں کٹائے. تو یہ ان کے لیے حضور کے ہاتھ لگے تو اب کوئی ایسا سوچو میں بال نہیں کٹاؤں گا تو حضور سے بڑا تو کوئی بھی نہیں چاہے کتنے بڑا لگے ہو. تو اب ایسا نہیں ہے. تو حضور کے بال لگے تھے تو والدہ نے بتایا کہ تمہیں بال کٹانے نہیں ہے, تو انہوں نے حضور کے بال نہیں کٹائے. اور دوسری بات ان کا جو کھیل تھا ایک مرتبہ مدینے کے اندر بارش نہیں ہوئی تو ایک کھیت میں گئے اور کھیت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر مجھے مل گیا ہے تو بولو میں حضور کا خالی ہوں, میں واحد آدمی ہوں جس نے حضور کی رسالت خدمت کی. اور مدینے کے اندر قحط آ رہا ہے اور بارش نہیں آئی تو پورے باغات سوکھ گئے. تو فوراً بارش ہوئی, فوراً اتنی بارش ہوئی کہ ان کا باغ پورا پانی میں بالکل تربتر ہو گیا. جب اپنے باغ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ساتھ چاروں طرف سوکھا ہے. جو بارش ہوئی صرف ان کے بعد میں بارش ہوئی, باقی کہیں بھی بارش نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نے یہ مقام پایا حضور کی خدمت کر رہے ہیں. آج ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے. تو لوگ ان کے ہاتھ میں پوری چنتے تھے, ان کے پاس جب آتے تھے جو
تو ان کے پاس ایک رومال تھا، تو انہوں نے کافی دن تک اس رومال کو استعمال کیا، لیکن جب ان کی دعوت میں لوگ آتے تھے تو دسترخوان جو تھا وہ دسترخوان گندا ہو جاتا تھا، وہ بالکل دھلتا نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اسی دسترخوان کو یعنی اسی رومال کو دسترخوان بنا دیا، جو حضور کا رومال تھا اسی رومال کو دسترخوان بنا دیا اور اس پر صحابہ کھانا کھاتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کھانا کھانے کے لیے آئے تو اس دسترخوان کو بچھایا تو بڑا گندا تھا. انہوں نے دسترخوان کو لیا اور جو پہلے جو روٹی بناتے تھے اب ایسا نہیں، اب گیسوں پر روٹی بناتے ہیں، چولہے پہلے تندور میں روٹی بناتے تھے، تندور سمجھتے نا، تو بیچ روٹی بناتے تھے چولہے تندور زمین میں کاٹ کے بناتے تو تندور میں روٹی بناتے تھے. تو جو دسترخوان تھا ان کا وضو کا رومال تھا، تو جب وہ گندا ہو جاتا تندور میں ڈال دیتے تھے اور جب 10 منٹ کے بعد وہ تندور کا جو لوہے کا ہے اس سے نکال کر رومال ان کا بالکل صاف آ رہا ہے، رومال نہیں جلتا تھا کیونکہ حضور کا ہے. اب جس چیز کو حضور نے چھو لیا اس کو آگ کیسے لگے گی؟ تو ہمیشہ وہ رومال کے پاس رہتا تھا. جب بھی کوئی صحابی آئے فوراً چاہتے کے گندا ہو جاتا تندور میں ڈال دیتے، تندور سے نکال کے رکھ لیتے اور پورے گھر کا جو ہے سب چیزوں کو سمے اسے کرتے تھے. اور جو صفائی کس رومال سے ہوتی تھی وہ صفائی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی تھی. صفائی کی تو ہمیشہ یہ کرتے تھے، وہ رومال یہ تندور میں ڈالتے نکالتے اور اس رومال بالکل صاف ہو جاتا، اس پر اتنا صفا کوئی کچرا نظر نہیں آتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھپایا اس کو آگ میں لے لیتے اور ابو بکر عمر صلی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ پڑے. اب کچھ لوگ کا جیسے شیعہ ہیں ان لوگ آگے یہ ہے کہ حضور ابو بکر کے بارے میں عمر اور عثمان کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، تو یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور نے صرف رومال کو چھپا کر نہیں جائے اور جن کے بدن کو، جن کے داڑھی مبارک کو، جن کے پورے بدن کو چھپایا تو وہ آگ کے ساتھ سب کریں گے. تو اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا تندور میں روٹی بنا رہی تھی. تندور کس میں؟ تندور میں. اب یہ بات ہم نے گھر میں جا کے بتائی نا، ہماری اپنی گیس پر روٹی بناتی تو مزہ نہیں آتا، انہیں پریشان ہو جاتی، انہیں جو ہے غصہ آتا تھا، ذرا روٹی زیادہ ہو رہا ہے غصہ آتا تھا. حالانکہ ہم کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں آگ یہاں کیسے جلاتا ہے جلدی لیٹ ہو جاتا. وہاں آگ جلانے کے لیے یہ نہیں، وہاں آگ دور سے باندھ کے لانا پڑتا تھا اور آگ جلانے کی بھی الگ الگ اسٹائل ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ کیسے آگ جلاتے تھے، آپ گاڑی چلاؤ لائٹ چلاؤ کچھ بھی کرو سیکنڈ میں آگ جلتی. وہاں آگ بھی دور سے لائی جاتی ہے اور پھر تندور میں آگ کو سلکانا، تندور کو جلانا اور پھر تندور میں روٹی لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے. اگر ہمیں تو صرف تندور کے پاس بٹھا دے تو ہم 10 منٹ بیٹھنے سے اور تندور میں روٹی لگانے والا کیسا تھا؟ جب بھی تو نے پیسے کا 20,000 روپئے کا مہینہ ہوٹل میں جا کے سب سے زیادہ جو کما رہے ہیں نا روٹی بنانے والے بہت سے زیادہ کمائے، کیونکہ وہ کوئی آسان کام نہیں ہے آگ کے بعد بیٹھنا. تو ہماری بیوی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اتنی آسانی کے لیے لائٹ چلایا بھگونا رکھو کھانا تیار، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وہ راشن کے ساتھ تندور میں روٹی لگائی تھی. تو ایک مرتبہ حضور آ گئے تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں بھی روٹی لگاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں بھی روٹی لگاؤ. تو عائشہ نے روٹی تیار کر کے حضور کو دے دی. تو حضور نے اس روٹی کو تندور میں لگایا اور چلے گئے. اب حضور وہاں اندر رکھ کے کھانے کے انتظار میں، کھانا کھانے کے انتظار میں لگاتے ہوں گے. اب ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ تندور کے پاس بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے کب روٹی بنتی کب نکالو، کب روٹی بنتی کب نکالو، کب روٹی بنتی. گھنٹہ ہو گیا. حضور نے اندر سے آواز دی عائشہ کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے بننے جائے. کیا رسول اللہ کیا بتاؤں کہ وہ روٹی جو آپ نے لگائی تھی اس روٹی کو آج چھینی نہیں، وہ روٹی جیسے کچی آپ نے لگائی تھی تب کچی ہے، حالانکہ تندور میں کسی دیسی آگ نہیں، تندور کی آگ وہ ہے گیس کی آگ اس میں سے کھانا. تو حضور آئے، حضور نے اس روٹی کو نکالا، حضور نے فرمایا قیامت تک بھی اگر یہ روٹی اس تندور میں پڑی رہے گی تو آگ اس کو اثر نہیں کر سکتی. یہ حضور کا ہاتھ لگا ہے اس روٹی میں. تو جن صحابہ کو حضور کا ہاتھ لگا ان صحابہ کو کیسے اثر کر دے گی؟ بہت سارے لوگ صحابہ کو گالی میں نماز کا ان کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے پاس رومال تھا اور پوری زندگی اس رومال کو اپنے پاس رکھتے تھے. اور ان کے پاس جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں تھیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا. عصا مطلب تو ایسا عصا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا. اور دوسرے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کچھ بال تھے، داڑھی کے کچھ بال تھے. اور تیسرا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو پسینہ آتا تھا تو اس پسینے کو یہ جمع کرتے تھے ایک شیشے کے اندر. اس پسینے کو یہ شیشے کے اندر جمع کر کے اپنے پاس رکھتے تھے اور جب اس شیشے کو کھولتے تو پورے مدینے کے اندر خوشبو ہو جاتی تھی. تو انہوں نے وصیت کی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھے کفن دے دیا جائے
قبر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ قدموں میں آسا ہو اس قبر میں منکر نکیر بھی آتے سے ڈرے تو انہوں نے وصیت کی تو ان کی نماز جنازہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسا کو دفن کیا گیا اور دوسرے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا نماز جنازہ ہو جائے اور جب مجھے لے کر جائے تو میرا جو حضور کا پسینہ ہے اس کو میرے کفن پر چھڑکتے ہیں تو جب ان کی وفات ہوئی بصرہ کے اندر عراق بصرہ کے اندر ان کی قبر مبارک بصرہ کے اندر عراق کے اندر تو جب ان کو لے جا رہے تھے بصرہ کی گلیوں سے تو لوگ جو عیسائی تھے یہودی تھے وہ گھر سے باہر نکل گئے یہ کیسی خوشبو ہے یہ کیسی عجیب سی خوشبو ہے یہ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی کبھی دیکھی نہیں کبھی سنی نہیں یہ کیسی خوشبو ہے تو دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جا رہا ہے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ حضور کا پسینہ ہے یہ حضور کا پسینہ ہے اور حضور کے پسینے کی وہ خوشبو ہے کہ پورا بصرے کی جو گلی تھی وہ مہک گئی اور تیسرا انہوں نے وصیت کی ان کے بعد بال تھے حضور کے تو ان کے ایک شاگرد تھے ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد تھے وہ ایسے شاگرد تھے کہ انہوں نے 40 سال ان کی خدمت کی ہے 40 سال انہوں نے ان کی خدمت کی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال کتنے 50 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی پوری رات عبادت دیکھو جب لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو جنت کی امید ہوتی ہے آج لوگ گناہ کر رہے ہیں اور پھر بھی آدمی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مجھے بخش دے گا اور بھائی یہ بات غوث پاک کو بھی پتہ تھی یہ بات خواجہ غریب نواز کو بھی پتہ تھی یہ بات تو جو ہے تمام صحابہ کو پتہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بندے سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو پتہ تھا لیکن پھر وہ کیوں بات کر رہے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں بات کرنے وہ تو چھوڑ کے بھائی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میں چوری کروں چکاری کروں اور نماز پڑھنے کروں کچھ جو من آئے وہ کروں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی یہ شیطان کا وہم ہے ہمارے اس وہم سے باہر نکلیں یہ وہم اگر ہمارے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے جیسے چاہے پڑھ زندگی گزارو تو پھر تو خواجہ غریب نواز کی زندگی پوری بیکار ہے وہ تو روزانہ قرآن پڑھتے تھے روزانہ اور غوث پاک جو تھے نا غوث پاک ابھی رمضان آ رہا معلوم تھا غوث پاک جو تھے نا انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کی نماز کے بعد نیک باندھتے تھے صبح فجر کی اذان سے پہلے یہ قرآن پڑھتے تھے تو آخری جو دعائی ہوئی کی تو آخری عمر میں ان کا پاون بھرا مانا لگا کچھ ٹھہرنا نہیں آ رہا تھا تو وہ کیسا ٹھہرتے یوں پیٹ لگا کے ٹھہرتے ایک بار سے نیک باندھتے یہ غوث پاک کی بات ہے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے میں لے کے بھی غوث پاک یوں ہاتھ لگا کے شمع کو جنہوں نے دیوار اور ایک ہاتھ سے نیک باندھتے آخر کے 15 سال تک انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی ہے نماز تو فرض نماز نہیں فرض نماز ویسے پڑھتے تھے یہ عشاء کے بعد کی وہ نماز ہے کہ جس نماز سے وہ 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھتے تھے رات آخر کے 15 سال تو ان کے شاگرد ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ایسے شاگرد تھے کہ 40 سال انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کی خدمت کی ہے اور 50 سال تک انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے رات میں اور ان کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب بھی وہ تہجد کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ رات اتنی چھوٹی کی بنائی ابھی تو میں نے نیک مانی ابھی ختم ہو گئی لیکن پوری رات تہجد یہاں سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہم جنت میں جاتے ہیں بھائی اگر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بات کر سکتے لیکن ایسے تھوڑی جو آدمی اپنی نمبر سے کی زندگی کا پالنے کہتے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کچھ بھی کرو ایسا نہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کس سے کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیا اب 5 وقت کی نماز پڑھ رہا اور قرآن پڑھ رہا اور اپنی زندگی کو ایسی زندگی گزارا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے جو چھوڑ چکا ہے جو شرابی پی رہا ہے زنا کر رہا ہے اور جو من مارا ہے من مرضی کی زندگی گزار رہا نماز نہیں پڑھ رہا اگر انہیں آدمی یہ سوچ رہا مجھ سے محبت کرنا ہے اس سے نہیں کرتا محبت اس سے کرتے قرآن میں جہاں بھی آپ کو دیکھو واستغفروا انه الغفور الرحیم پہلے توبہ کا ہے پہلے توبہ کا رد واستغفروا جس نے توبہ کی ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم ہے جس نے توبہ کی تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس بات کو نکالیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے میں کچھ بھی کروں گا بچ جاؤں گا اچھا کہ نہیں بلکہ محبت کرنے والے ہیں لیکن اس کے لیے اس نے توبہ کر لی پہلی بات تو انہوں نے 50 سال تک تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے چھوٹی رات بنائی ہے اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں عجیب دعا یا اللہ اگر قبر میں مرنے کے بعد کسی کو نماز کی اجازت ہے تو اللہ مجھے نماز کی اجازت ہے کہ میں مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھوں
میں مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھوں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا, ثابت بن اسلم یونانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو قبر میں دفنا دیا, قبر کو برابر کر دیے. اب جو قبر ہے آپ میں قبر ایسے نہیں رکھتے, قبر ایسا بنا کے اوپر سے ایسا مارتے تھے اس کو, تو ایسا رکھتے ہیں, ایسا نہیں, پہلے ہی سیدھا رکھتے تھے. یہ قبر ہے, اس کو اوپر ایسا رکھتے تھے. تو انہوں نے قبر کو برابر کیا, قبر برابر کرنے کا سب چلے گئے. تو ایک جو رکھنا تھا, جو پتھر تھا, وہ سب پورا نہیں رکھے تو پتھر نیچے گر گیا. تو دوسرے دن ان کے جو خاندان لوگ تھے انہوں نے آگے دیکھا کہ پتھر نیچے گر گیا, قبر بیٹھ گئی. تو انہوں نے سوچا پتھر کیا ہوا, قبر بیٹھ گئی, قبر تو بیٹھنے کی, قبر تو بنے گا کی بیٹھتی ہے. تو انہوں نے فوراً قبر کو مٹی کو ہٹایا اور اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھا کہ ثابت بن اسلم یونانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو دیکھ کے حیران ہو گئے. تو ان کے گھر کو آئے سب لوگ, اب ان کو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے گھر کو آئے. تو ان کی بیوی اور بچوں سے پوچھا کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی جو بیوی ہے انہوں نے کہا کہ 50 سال سے یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور 50 سال سے ہم ان کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب بھی 50 سال سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, صبح کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ مجھے بتا دیتے کہ میں قبر میں نماز پڑھوں. تو انہوں نے مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد تھے. تو انہوں نے وفات کے وقت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنے ان شاگرد کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اندر ایک بکسا ہے. تو وہاں سے بکسا نکالا, میں نے بات بتایا, بکسا نکالا. تو بکسے کے اندر سے ایک اور بکسا نکلا, اس بکسے کے اندر سے ایک اور بکسا نکلا, اس بکسے کے اندر سے ایک اور جو ہے کور نکلا, اس کور کے اندر سے ایک اور کور, اس کے اندر ایک اور نکالے 50 کور تھے نکالے. اس کے اندر سونے کی ڈبی تھی, سونے کی ڈبی, اس ڈبی کو کھولا تو اس کے اندر ایک بال تھا. بال کہا جب میری وفات ہو جائے تو میری زبان کے نیچے اس بال کو رکھ دینا. تو کچھ سمجھ گیا. دیکھو انہوں نے اپنے لوگ کسی کو بتایا نہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاگرد تھے کہ 50 سال 40 سال کی انہوں نے خدمت کی, اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا بال ہے, میرے پاس حضور کا بال ہے, میں نے جہنم کے آگ میں پیسے نہیں کری, لیکن کسی کو بتایا نہیں, کسی کو نہیں بتایا. اپنے عمل ہم نے آج پورے میں نماز پڑھتے تو پانچی سے چوڑا کر آتے آ رہے, میں تو اللہ کو خرید گیا ہے, جنت میری ہے, اب جنت کی چابی میرے ہاتھ میں آ گیا. سمجھتا ہے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. وہ بھی حیران ہو گئے جو 40 سال سے ساتھ میں خدمت کرو ان کو بھی نوالو. وہ پریشان کیے بال کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے نبی کا بال ہے. جب میری وفات ہو جائے تو اس بال کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. جب قبر میں نکال دیتا, قبر میں نکالنے کے بعد میری اس بال کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کو اس بال کے اندر سے مجھے بچتے ہیں. تو ان کے پاس حضور کا بال تھا, حضور کے عصا تھا اور حضور کا پسینہ تھا جو انہوں نے وفات کا جو ہے. اور سن 93 میں ان کی وفات ہوئی اسی مہینے میں. اس لیے میں نے ضرور سمجھا کہ ان کے بارے میں بتا دیا جائے. آج ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں, اگر کوئی باتیں نہ ہوتی تو صحابہ کی باتیں نہیں ہوتی, دین کی باتیں نہیں ہوتی, قرآن کی باتیں نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں ساری بات ہوتی ہے. شام میں بیٹا آتا ہے تو پوچھتا ہے والد صاحب آج کتنے کمایا, بیوی پوچھتی آج کیا لایا, بچے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے لائے. لیکن یہ سب ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ سب کام ہونے کے بعد آدمی بیٹھ کر یہ بھی پوچھے کہ آج میرے گھر میں کتنے لوگ ہیں, انہوں نے آج 5 وقت کی نماز میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں, یہ بھی پوچھے. کبھی کبھی یہ بھی پوچھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ پوچھنے کی کوشش عطا فرمائے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکت برستی ہے, نور برستا ہے جب صحابہ کی بات ہوتی ہے. تو رمضان مبارک آ رہا ہے تو رمضان مبارک کی تیاری کریں. کیسے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائی کو جو آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں. دیکھو یہ مارچ کا مہینہ ہے اور آج مارچ جو ہے 25 تاریخ ہے اور اب کچھ دن کے بعد ایک ہفتے بعد 1 اپریل آئے گا جس میں ہمارے نادان مسلمان, نادان تو میں بول رہا ہوں کہ نادان ہے نہیں, اب سب کو سب باتیں معلوم ہے, نادان کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کچھ نادان مسلمان ایسے ہیں جو انگریزوں کی طرف پر چل پڑے. کیا 1 اپریل کو اپریل فل بناتے ہیں, اپریل فل میں مزہ آتا ہے. تو میں وہاں بتا رہا ہوں کہ ہر تہوار کا پس منظر ہوتا ہے. ہم ہر تہوار اور ہر عید کو منانے سے پہلے یہ سوچیں اس کا پس منظر کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئی. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, آپ جو یہاں پر پڑھے لکھے ہیں, کالج یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ان کو معلوم ہوگا کہ سن 1564 سے پہلے جو سال ہوتا تھا وہ 10 مہینے کا ہوتا تھا. نہیں معلوم نہیں, اب جا کے یہاں سے اتہاس ہو کے تاریخ پڑھنا. سن 1564 سے پہلے جو سال ہوتا تھا وہ کتنے ہوتے, ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے, 12 مہینے ہوتے. تو سن 1564 سے پہلے ایک سال میں صرف 10 مہینے ہوتے تھے اور وہ مہینے مارچ سے شروع ہوتے تھے. مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. اس کے بعد جنوری, فروری نہیں تھے.
10 महीना का साल होता था। अजीब बात सुना नहीं, मेरा कॉलेज में सब कुछ पढ़ लिया लेकिन तभी लगा नहीं। तो अब यहाँ से जाने के बाद इतिहास का पढ़ के देखना मालूम होगा। तो मार्च से शुरू होता था, मार्च के आखिर में खत्म होता था, 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता था। और ईरान के अंदर आज भी जो नया साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और वहाँ पर जो साल खत्म होने का जश्न मनाते हैं वो 25 मार्च को साल खत्म होने का जश्न मनाते हैं, और 1 अप्रैल को वहाँ नया साल शुरू होता है आज भी ईरान के अंदर। तो सन 1564 से पहले 10 महीने होते थे। तो एक रोमन का बादशाह आया, उसका नाम जूलियस सीजर उसका नाम है, वो अंग्रेज बादशाह था। तो उसने जब 10 महीने के दिनों को जोड़ा तो दिन पूरे नहीं बैठे। मतलब क्या है, 10 महीने के दिनों को जोड़ा तो 352 ऐसा कुछ दिन बैठे। तो वो उसका अनलकी था, वो नंबर उसका लकी नहीं था। अभी बहुत सारे लोग लकी नंबर तलाश करते हैं, समझ रहे हैं आप? लकी नंबर था, कोई नंबर बताओ तो मेरा भी नंबर आया। अब नंबर लगाना वहाँ का नंबर लगता है। तो उसका वो नंबर लकी नंबर नहीं था, अनलकी नंबर था। तो उसने कहा कि इसमें 2 महीने और जोड़े जाए। तो उसका नाम था जूलियस। तो उसने पहले इसका नाम जो जनवरी का महीना था वो जूलियस नाम था, और उसको जो बीवी थी उसका नाम फरवरी था। तो उसने इन दोनों को मिला के रखा, बाद में भी जनवरी फरवरी हो गया। तो उसने जनवरी और फरवरी के 28 दिन रखे। कितने? 28 जनवरी के दिन थे, 28 फरवरी के दिन थे। तो उसने वो दिन रखा, तो उसमें जो दिन जोड़े तो फिर उसका लकी बन गया, उसको समझ में आया। तो वो और 2-3 महीने जोड़ने वाला था। तो सरकार पे 2-3 महीने नहीं जोड़ना, ऐसा करो कोई महीना 30 का करो, कोई 30 का करो, और फरवरी को जो है वो 28 महीने 28 का रहेगा। तो उसने जोड़ लगा के 12 महीने हो गए। उसको 1564 के बाद ये 12 महीने का एक साल हुआ। और हिंदुस्तान में जो साल आया ना 12 महीने का, ये 1752 के अंदर आया। 1752 के अंदर हिंदुस्तान ने इसको कबूल किया। वरना हिंदुस्तान के पहले ये जो जनवरी फरवरी के 10 महीने का था। और हिंदुओं का ये साल नहीं है ना मुसलमानों का। मुसलमानों का मुहर्रम शुरू होता है, और मुसलमानों के जो महीने हैं वो शुरू से 12 महीने से, और हिंदुओं का भी जनवरी फरवरी से शुरू नहीं होता, उनका भी अलग ही साल है। वो उतना मेरे को आइडिया नहीं उनके बारे में। तो अब 1 अप्रैल को फिर फूल मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं इसका पसंद नजर जान लो। अल्लाह करे हमको ये बात समझ में आ जाए। तो स्पेन आप जानते हैं, स्पेन आपने सुना भी होगा, उसको पहले उंदुरुस बोलते थे। क्या? उंदुरुस उस शहर का नाम था। तो वहाँ सहाबा के ज़माने में 92 के अंदर फतेह हुआ। सहाबा ने 92 के अंदर उसको फतेह किया स्पेन। तो मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर 700 साल रही। 700 साल वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही। और मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर 898 हिजरी के अंदर मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। वहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो गई। जब अंग्रेजों की हुकूमत उंदुरुस के अंदर आई, स्पेन के अंदर, तो उन्होंने तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया। क्योंकि मुसलमानों को उनको शुरू से मुसलमानों से दुख है, मुसलमानों दुश्मनी है, और मुसलमानों को जितना कत्ल किया है यहूदी और ईसाई के अलावा किसी ने इतना कत्ल नहीं किया। तो उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर, जो स्पेन के अंदर उसमें मुसलमान थे, 1700 साल से हुकूमत थी, तो उन्होंने मुसलमान को कत्ल करना शुरू किया। और मुसलमान का इतना कत्लेआम किया कि वो जिस गली में स्पेन के अंदर जाते थे तो उनके जो घोड़े के जो पाँव थे, घोड़े के पूरे पाँव जो है वो मुसलमानों के खून में रख जाते थे। इतना मुसलमानों को कत्लेआम किया। ठीक है, अब थोड़े मुसलमान बच गए थे, लेकिन उनको मालूम नहीं हो रहा था। तो थोड़े मुसलमान तो डर गए, वो मुसलमान डर गए। उन्होंने क्या काम किया, कपड़े अपने ईसाइयों की तरफ पहन लिए, अंग्रेजों की तरफ दाढ़ी और उनकी तरफ रहने लगे। अब ये लोग जो ईसाई थे ना, जो बादशाह का वहाँ का, तो उसने सोचा भी मुसलमान तो भी है, लेकिन मुसलमान क्या है हमारे देशों में मिल गए, तो इन मुसलमानों को कैसा भी करके निकाला जाए। तो उसने एक स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच, कि भाई हम मुसलमानों के खैर कहाँ हैं, किसी मुसलमानों को मार दिया, अब किसी मुसलमान को मारने की जरूरत नहीं है, किसी मुसलमान को हम नहीं मारेंगे। आप ऐसा करें, जिस मुसलमान को जाना है फला तारीख के अंदर 1 अप्रैल को हमारी शिप वहाँ पर मौजूद है कश्ती, उस कश्ती में तमाम मुसलमान सवार हो जाए, उनको जो है यहाँ से कुछ छोड़ देगा, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाए। उसने 1 महीने तक ऐलान किया, और बड़े खैर खा बनकर बड़े अच्छे तरीके से ऐलान किया। तो तमाम मुसलमान जो उसकी बात बनाएंगे, मुसलमान अच्छा बोला ना, तो अच्छा बोला, मतलब तमाम मुसलमान जो ईसाई के लिबास में थे, तो वो मुसलमान जो औरतें थी, बड़ी थी, बूढ़े बच्चे सबके सब जमा होंगे, वो कश्ती में सवार हो गए। जब वो कश्ती में सवार हो गए तमाम मुसलमान, तो उस कश्ती को 1 तारीख को ले जाया गया और 20 समुद्र में ले जाकर कश्ती को डुबा दिया। मुसलमान तमाम के तमाम खत्म हो गए। अब इन्होंने स्पेन के अंदर से चुन कर मुसलमान को खत्म कर दिया। अब मुसलमान खत्म। अब ये मुसलमानों को जब डुबाया गया तो 1 तारीख की 1 अप्रैल, अब इन्होंने यहाँ तक ये हंसने लगे थे, मुसलमानों से हमने कैसा मजाक किया। मुसलमान आज भी मुसलमान मजाक कर रहे हैं। कितने वाक़े जैसे आप सुनो, एक बच्चे ने वो दूसरे बच्चे की वालदा को फोन किया, तो तुम्हारा बच्चा मर गया, अपने बनाने का, वो बच्चे की वालदा बढ़ेगा भी मर गई।
بعد میں معلوم ہو وہ بچہ ٹھیک نہیں تھا، خالی میں بھی لے لا اس کو خالی بھی فون کر دیا کہ تمہارا بچہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، والدہ کو ٹیکا والدہ مر گئی، حالانکہ بچہ ٹھیک تھا۔ ایسے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جھوٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمان جھوٹ کو ترجیح نہیں، مسلمان تو سچائی کو ترجیح دیتا ہے، مسلمان جو اسلام ہے وہ سچائی کا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات غور سے سنو، ایسا بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، تو ایک صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور ایسے بیٹھے، حضور نے فرمایا اگر اس کا نفس اس پر غالب آ جائے، اس کو نفس دیکھ کر چوری کر سکتا ہے، ایسا بیٹھے ہوئے۔ تو پھر ایک صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر اس کا نفس اس پر غالب آ جائے، اس کا نفس چاہے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے، تو مسلمان غیبت کر سکتا ہے؟ تو ایسی بہت ساری باتیں پوچھی، تو حضور نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، ایسا بیٹھے ہوئے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور ایسا بیٹھے، حضور ایک دم نہیں ہو گئے، نہیں ایک دم اس سے نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر مسلمان مومن ہے تو مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ فرمایا من غش فلیس منی، جو مسلمان جھوٹ بولے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا کاروبار اور مسلمان کی پوری زندگی جھوٹ پہ قائم ہے، اور مسلمان جھوٹ کا مطلب نہیں، مسلمان تو سچائی کا مطلب۔ ایک اپنے کو ہم لوگ بھی اپنے گل بنائے، تو وہ لوگ یہاں ان کا جو سال کا آغاز ہوتا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا سال کا آغاز، کہ 1 تاریخ کو ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، دیکھو تمام مسلمانوں کو مار دیا۔ اور ہندوستان کے اندر ایک ایسا ہے بہادر شاہ ظفر، مغل خاندان کا آخری بادشاہ ہے، آپ نے نام تو سنا ہوگا بہادر شاہ ظفر۔ تو بہادر شاہ ظفر کو سن 1858 کے اندر گرفتار کیا انگریزوں نے، اور برما کی جیل کے اندر بند کر دیا، اور 1862 کے اندر وہاں پر وہ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو 1858 کے اندر جب ان کو وہاں پر لے جایا گیا، برما کی جیل کے اندر بند کر دیا، تو ان کو عادت تھی ناشتے میں، جب ان کا ناشتہ لگتا تھا دلی کے اندر 4 بجے میں یہاں بیٹھے ہو، تو دلی کے اندر جب ان کا ناشتہ کا وقت ہوتا تو ان کو ناشتے میں 200 طرح کے کھانے دیے جاتے، کتنے؟ بہادر شاہ ظفر کو 200 طرح کے کھانے دیے جاتے۔ اب ان کو جو گرفتار کیا انگریزوں نے، ان کو تو رواج تھا ایسا ہوگا، اگر ان سے خالی گرفتار کرواؤں گا تو وہاں جا کر ان کو بند کر دیا۔ تو انہوں نے وہاں ناشتے کی طلب کی، مجھے میرا ناشتے کی ضرورت، مجھے ناشتے کا ٹائم ہوگا، مجھے ناشتہ پیش کیا جائے، تو کہا اچھا ناشتہ چاہیے۔ تو انگریز وہاں گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو پکڑا، 2 بیٹوں کو پکڑ کر سر طلب کیا، سر لے کر وہ ایک بھگونے میں بڑے میں رکھا، نمک ڈال کر اس کو ابالا، اس کو ان کے سر کو ابالا، بیٹے کو سر کو ابال کر پلیٹ بن کر، اور اس پلیٹ میں اوپر سے کپڑا کر ان کو دے دیا، تمہارا ناشتہ ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو ہٹایا تو ان کے 2 بیٹوں کے سر تھے، تو تمام انگریز جو نا دیکھ رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں ایسا کیوں کر، تم نے ہو سکتا اس کو مار کے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے، ہم نے پہلے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا تھا، اس میں کے اندر ہمیں بہت تاریخ یاد ہے، آج بھی ہم نے دیکھو تم کیسا بیوقوف بنایا، وہ تاریخ بھی ایک اپریل تھی۔ تو مسلمانوں کو جہاں جہاں پر بیوقوف بنایا، مسلمانوں کو اس کو اپنا ہی سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمان تو ہیپی برتھ ڈے منا رہا، چاکلیٹ دے، یہ دے، ویلنٹائن ڈے، پورے ڈے منا رہا، اور آخر میں اپریل کو بھی منا رہا مسلمان۔ تو منانے سے پہلے یہ سوچے کہ مسلمانوں کو شرک کے اندر ڈبا دے گا سمندر کا، جب یہ شروع ہوا ہے تو اگر ہم بھی یہ منائیں گے تو یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تو اللہ نے فرما دیا تو یہود اور نصارہ کی طرف چلو گے تو کل قیامت کے ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو اپریل فل منانے سے پہلے ہی بچے، ہمارا نوجوان اپریل فل منانا کوئی کر کے خالی بھی کتنے حادثات آپ پڑھ سکتے ہو، آپ خود پڑھ سکتے ہو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا تہوار نہیں ہے، مسلمانوں کا جو تہوار ہے، مسلمان جو عید بقرعید، ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، تو ہمارے پاس بہت ساری چیز کو منائیں آپ۔ اپریل فل